رانا صاحب سب سے پہلے تو ذرا سیاست کا بتا دیں، یہ جو کے پی کے اندر ہو رہا ہے، اب وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے ہیں، وہاں کی ساری کابینہ کہہ رہی ہے، وہاں کے ممبران کہہ رہے ہیں کہ جو گورنر سے اوتھ لینے والا کام ہے نا، یہ غیر جمہوری عمل کو کہ تسلسل کا ایک طریقہ کار ہے یا اس کو انکریج کرنے والی بات ہے. رانا صاحب ڈو یو تھنک دس از دا سچویشن؟ نہیں، سچویشن تو اگر ان کا یہ پوائنٹ اس پہ اگر غور کریں تو اس کے تو ذمہ دار وہ ہیں، لیکن اگر آپ خود ایک سیبوٹاج کرتے ہیں ایک ڈیموکریٹک یا پارلیمنٹری سسٹم کو یا رولز ریگولیشن میں جو دیا ہوا ہے یا جو ان کی بات کرتے ہیں، تو پیچھے بھی آپ نے دیکھا کہ کچھ ٹائم پہ کوئی اوتھ لینے دینے میں کوئی بہت زیادہ کوئی کنفیوژن آ جاتا تھا یا کنفلکٹ آتا تھا تو پھر اس کا کوئی راستہ تو نکلتا تھا جیسے اوتھ ہو جاتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو انہوں نے ایک مینجڈ وہاں پہ کورم کی نشاندہی کی یا کورم نہیں ہونے دیا پورا، تو وہ ذمہ دار ہے. وہ مطلب ان کے وہ کہتے ہیں نا جی، کوئی شخص کوئی اس کے ذمہ دار پوزیشن میں بات کرتا ہے تو بڑی وہ کلیئرٹی کے ساتھ اور اسی کلین ہینڈز کے ساتھ بات کرنی چاہیے. تو ابھی انہوں نے اوتھ ہونا تھا تو انہوں نے کورم اپنے ممبرز نہیں جانے دیے اور کورم پوائنٹ آؤٹ کیا. اسپیکر ان کا ہے، چیف منسٹر نے یہ سارا ڈرامہ کیا. تو اب کہتے ہیں کہ جی ادھر اوتھ کیوں ہوا ہے، کہ اب ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے، وہ اسپیشل سیٹس آ گئی اور اب سینٹ کے الیکشن ہونے ہیں، سینٹ میں ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. آپ کو یہ سازش لگ رہی ہے کہ یہ سازش تھی سینٹ کے انتخابات کے اندر رکھنا ڈالنے کی؟ 100% ہی بھئی ہے. وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پہ رکھنا ڈالیں گے، اور رکھنا انہوں نے ڈال دیا. یہ سارا ڈرامہ جو کر رہے ہیں کہ ہم نے ڈرا نہیں کرنا، ہم نے فلاں نہیں کرنا، ہم جو ان کے کینڈیڈیٹ ہیں، تو یہ سارا ایک پلانڈ. اور رانا صاحب ویٹ اے سیکنڈ، آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ جو جتنا ان کا آپسی خلفشار یا انتشار ہے، یہ ایک مینجڈ اور پلانڈ انتشار ہے، یہ ان کی آپسی چپکلش نہیں دیکھ رہے آپ؟ نہیں، آپس کی چپکلش باقی تو ان کی پارٹی میں ہے بہت زیادہ، لیکن اس پہ تو انہوں نے ایک کیا ہے باقاعدہ ارینجمنٹ کے تحت کہ ہم نے یہ نہیں ہونے دینا، کیونکہ جو ان کی ایک تھی سوچ یا ان کا ایک جو اسیسمنٹ تھی کہ ہماری سیٹیں شاید زیادہ یہاں سے ہوں گی. اس وقت صورتحال وہ نہیں ہے اور سیکرٹ بیلٹ ہے، اور سیکرٹ بیلٹ میں تو وہاں پہ جو ہونا ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس طرح کے نہیں، ان کے ووٹ تو انڈیپینڈنٹ ہے نا، وہ پارٹی کے ساتھ تو منسلک نہیں ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ جو پارٹی کے اندر ایک انتشار ہے وہ دوسرے ادھر ادھر ووٹ چلے جائیں گے ان کے. نہیں، لیکن کے پی کے حکومت نے آپ سے وعدہ کیا تھا، پیپلز پارٹی سے وعدہ کیا تھا، جے یو آئی سے وعدہ کیا تھا کہ 6-5 والا جو فارمولا ہے وہ ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہی ہم چلیں گے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں وہ سازش کر رہے ہیں، وہ نہیں کرنا چاہ رہے، اس فارمولا کے تحت معاملات کو آگے نہیں بڑھانا چاہ رہے. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ریڈی ہیں. تو پھر اس کو امپلیمنٹ کریں نا جی. کیا وجہ ہے کہ ان کے بندے پہ ڈرا نہیں کر رہے یا اس فارمول پہ جا نہیں رہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم ڈسپلنری ایکشن لیں گے ان لوگوں کے خلاف. وہ ان کی پارٹی کے بندے دیکھیں اندر سے جو بھی ہو، لیکن لیگلی یا کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ پارٹی پی ٹی آئی تو پارٹی نہیں ہے، وہاں کسی جگہ پہ بھی پارٹی نہیں ہے. وہ تو انڈیپینڈنٹ تصور ہوتے ہیں لیگل لینگویج. تو ان کے خلاف کیا کسی نے ایکشن لینا؟ نہیں، لیکن پارٹی کے اراکین اور ممبران تو ہے نا رانا صاحب، پلس کے پی کے اندر ووٹ بینک بھی ان کا اچھا خاصا بڑا تھا. تو اگر ان کیس وہ پارٹی کو ڈچ کرا بھی دیتے ہیں تب بھی ان کو اپنے حلقے میں جانا ہے، کانسٹیٹوئنسی میں جانا ہے. لوگ سوال کریں گے کہ ہم نے ووٹ کن کو دیا تھا، آپ کن کو دے کر آئے؟ نکاح پہلے تو یہ ہے کہ یہ سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے، وہاں پہ بڑا مشکل ہے کہ کوئی اس کو انکوائری کر کے دیکھے کہ کس نے ووٹ دیا کس نے نہیں دیا. وہ ساری ایک وسپرنگ ہوتی ہے کہ فلاں پہ شک ہے فلاں پہ شک ہے. اور اس طرح کے سلسلہ تو یا تو اوپن ہو نا کہ کوئی ہاتھ کھڑا کرنے سے جو شو آف ہینڈ سے کر رہے ہوں تو اس سے تو پتہ چل جاتا ہے، آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے کون ووٹ دے رہا ہے کون نہیں دے رہا. تو یہ تو سیکرٹ بیلٹ ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس پھنسے ہوئے ہیں اس میں کنفیوژن میں کہ ہم کیا کریں. سو ان ادر ورڈ، جس طرح لاسٹ ٹائم یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے والی ویڈیو آ گئی تھی، ایک 2 ایم این ایز تھے پی ٹی آئی کے، ایک جمیل صاحب تھے کراچی سے اور دوسرے بھی کراچی سے ہی تھے کرنگی سے، انہوں نے ویڈیو ریلیز کر دی تھی پیسے لینے دینے کی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بار اگر ویسا کچھ ہو، کوئی ایکسپوز ہو جائے تو ٹھیک ہے، ادروائز پتہ نہیں چلے گا کون سا ممبر کدھر ہے. تو کتنے ممبران آپ کو ادھر ادھر جاتے ہوئے لگ رہے ہیں رانا صاحب؟
देखिए ये अभी मैंने तो वहाँ पे नहीं इन्वॉल्व उस एक्सरसाइज में कि जी मैं पता करूँ क्या वहाँ पे लॉबी हो रही है, लेकिन ये तो जुबान ज़द आम है कि केपीके में जो पैसे चलते हैं या वहाँ पे बहुत ज्यादा जो अमीर लोग हैं जो इन्होंने टिकट भी दिए हैं, देखे ना काफी लोग ऐसे हैं जो बड़े रिच पीपल, दे आर रिच पीपल, तो पीटीआई ने दिए हैं, उनके वर्कर्स में बहुत ज्यादा शोर है, एक बहुत ज्यादा मिर्जा अफरीदी साहब की बात कर रहे हैं आप? जी मिर्जा अफरीदी साहब की बात कर रहे हैं आप? मिर्जा अफरीदी हो या दूसरे भी हो, लेकिन कहने का मकसद है कि वहां पे जो ये आम बात, मैं टीवी आपके सुनता हूँ, जो आपके एनालिस्ट हैं या एंकर हैं या कोई और लोग आते हैं इस तरह टीवी प्रोग्राम, टीवी टॉक्स पे, तो वहां पे ये आम है कि जी केपीके में तो पैसे चलते हैं, तो वो तो है, एक हकीकत है, तो उसको देखते हुए ये परेशान है क्योंकि इनके पास बाइंडिंग कोई चीज स्वायस के वो कहें जी फलां ने नहीं दिया और हम पार्टी से निकाल राना दें। साहब, अगर पैसे चले तो ऑपोजिशन, केपीके की ऑपोजिशन यानी पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, जेयूआई की तरफ से पैसे दिए गए तो पैसे चलेंगे, तो आप लोगों का कोई इरादा है पैसे चलाने का? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने कभी देखा है कि हमारा रिकॉर्ड इस किस्म का हिस्ट्री में क्या हमने कोई पैसे दिए हो या कोई खरीदो फरोख्त की हो, या मकसद ये है कि ये मुझे नहीं समझ आती कि देखें अभी मैं कभी पंजाब में आपने सुना है कि इस तरह की कुछ चीजें हुई हो, तो ये तो एक दो सूबे हैं जो इसमें काफी शोहरत रखते हैं, तो वहां पे तो ये सिलसिला चलता है, वहीं के केपीके लोग और करेंगे। बलोचिस्तान की बात कर रहे हैं राना साहब, आपको कोई अंदाजा है? राना साहब, आपके साबिक साथी शाहिद खान अब्बासी साहब बताते हैं 70 करोड़ के करीब भी एक एक सेनेटर के लिए लगता है, आपको कुछ अंदाजा है कितनी अमाउंट लगती है? मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता है कि पैसे लोग लेते हैं, लेकिन शायद साहब को शायद पता हो वो इसमें इस डीलिंग में या इस बार्गेनिंग में शामिल, जिनको इतना फिगर सही पता है। आप मुझे इल्जाम तो बता रहे हैं ऑनेस्टली शाहिद खान अब्बासी साहब पे राना साहब? नहीं, उन्होंने बताया तो उनको पता होगा ना, मुझे तो नहीं पता। इल्जाम किस चीज का है? अगर मैं कहूँ कि जी हाँ ये 5 कोई करोड़ लेता है, 10 करोड़ लेता है, 70 करोड़ लेता है, अंदाजा भी हो तो सकता है। नहीं, अंदाजा तो इस तरह मेरा ख्याल है शायद साहब से ये पूछे कि उनका क्या सोर्स है। चले, मैं इसको नॉन इल्जाम के तौर पर उनके सामने रखूंगी।